السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، آج ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہم پر سایہ فگن ہے، اور اس طریقے سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، جسے ہم اور آپ سن 1447 ہجری کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلامی ہجری سال ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ماہ محرم الحرام احادیث کی روشنی میں بڑی فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اور ساری کائنات اللہ ہی کی ہے، لیکن خاص اس مہینے کی نسبت کی گئی اللہ کی طرف کہ یہ اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ ہم جتنی اسلامی تاریخ ہے، بلکہ انبیاء کی تاریخ ہیں، اس کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی سیرتوں میں اور ان کی تاریخ میں جو اہم اور بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں وہ اسی مہینے میں ہوئے ہیں۔ گویا اللہ نے اس مہینے کو منتخب فرمایا بڑے برکتوں والے واقعات کے لیے، انبیاء کرام کی سیرتوں کے اہم ترین موڑ کے لیے اللہ نے اس مہینے کو منتخب فرمایا۔ اس مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہے، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشور کے معنی 10واں، چاہے وہ 10واں دن ہو یا 10ویں تاریخ، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں پابندی سے عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے
عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ پھر مدنی زندگی میں جب رمضان کے روزے فرض قرار پائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو مسنون قرار دیا کہ فرضیت ختم ہو گئی، اب یہ صرف سنت ہے۔ اس کے ساتھ مزید ایک اضافہ یہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ اس دن یہودی اہل کتاب بھی روزہ رکھتے ہیں، ہمیں ان کی موافقت نہیں، ان کی مخالفت کرنی ہے، لہذا اس کی مخالفت میں ہم ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھیں گے۔ لہذا آپ نے فرمایا آئندہ سال سے جو بھی روزہ رکھے عاشورہ کا، اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لے، کہ 10ویں کے ساتھ 9-10 رکھے روزہ یا 10-11 رکھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپناتے ہوئے عاشورے کے روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مہینہ اللہ کا مہینہ، اس میں انبیاء کی سیرتوں میں بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا جو تقریباً 6 مہینے تک جاری رہا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن وہ عذاب تھما ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے لوگ کشتی سے اترے ہیں پہاڑ جودی پہ، وہ دن اور وہ تاریخ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، تو وہ بھی ماہ محرم کا ہی واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن انہیں مصر کے بادشاہ کی حیثیت سے تخت نشین کیا گیا اور ان کی تاج پوشی کی گئی، وہ دن بھی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کا دن تھا، تو یہ بڑا واقعہ بھی اسی مہینے میں رونما ہوا۔ اسی طرح مشہور واقعہ فرعون کے غرق ہونے اور ڈوبنے کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام قوم بنی اسرائیل کا بڑی آسانی سے دریا پار کر جانے کا، یہ محیر العقول اور یہ عظیم معجزہ بھی جو رونما ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، اور یہودی اس دن روزہ اسی لیے رکھا کرتے تھے شکرانے کے طور پہ کہ ہمیں اللہ نے اس دن فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ عظیم واقعہ بھی اسی مہینے ماہ محرم میں رونما ہوا۔ اور بھی بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں لیکن ان کی سندیں مضبوط نہیں ہیں۔ ہم اسلامی تاریخ میں آ جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی کچھ واقعات بڑے بڑے اس مہینے میں ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا ہے اسی مہینے میں ماہ محرم الحرام میں، اور خیبر کی فتح کوئی معمولی فتح نہیں تھی، یہ بڑی عظیم فتح تھی، اور وہ شکست آج تک یہودی پھر وہ مقام دنیا میں حاصل نہیں کر سکا، چاہے وہ اپنی ناجائز ریاست بنا لیا اسرائیل، لیکن خیبر جیسا قلعہ اور ویسے جس رعب کے ساتھ وہ رہ رہے تھے عرب کے سینے میں گھس کے، پھر وہ کبھی نہیں ہو سکا آج تک۔ ہاں کوشش میں پورے ہیں، آگے کیا ہوگا وہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عربوں کی جو حالت ہے، عرب حکمرانوں کی جو بزدلی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کہا جا سکتا آگے کیا ہوگا۔ لیکن وہ جو خیبر فتح کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں، وہ اسی ماہ محرم الحرام میں ہوا تھا۔ اسی طریقے سے 14 ہجری میں مصر فتح ہوا ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، اور یہ بھی ماہ محرم الحرام میں یہ عظیم فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ کم و بیش 24 ہجری میں ایک بڑی جنگ ہوئی ہے فارس کے خلاف، جسے جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے، جس میں بڑی قربانی دی ہے صحابہ کرام نے، اور اللہ نے ایک بہت بڑی فتح عنایت فرمائی۔ فارس فتح ہوا اسی ماہ محرم الحرام میں، کہ فارس کی فتح کو دنیا والے کہتے تھے کہ مسلمانوں نے آدھی دنیا فتح کر لی، کیونکہ فارس کی حکومت تقریباً آدھے دنیا پر تھی۔ تو اتنی عظیم فتح اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ محرم الحرام میں عطا فرمائی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، اور ایک بڑی کثیر تعداد اہل بیت کی جام شہادت نوش فرمائی، وہ بھی اسی مہینے میں، ماہ محرم الحرام میں۔ اور پھر ہمیں یہ باتیں ہم سب کو معلوم ہیں کہ اسی مہینے کی پہلی تاریخ، جس تاریخ پر آج ہم اور آپ کھڑے ہیں، اس تاریخ کو ایک عظیم اسلامی سپوت، جرنیل اور بہادر صحابی خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جام شہادت ہے۔ تو یہ عظیم واقعات جو اسلامی تاریخ میں رونما ہوئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یہ سب اسی مہینے میں ہیں۔ اسی لیے ہو سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں اللہ نے بڑے بڑے انقلابی فیصلے لیے ہیں۔ آج کی جو تاریخ ہے ماہ محرم کی پہلی تاریخ، اور آج کی عظیم شہادت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، بہت مناسب ہے کہ آج ہم ان کی شہادت کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کریں۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات عطا فرمائیں جو قیامت تک کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری چیزوں میں اللہ نے موافقت فرمائی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس زمین پر حضرت عمر نے کچھ ایسے فیصلے لیے ہیں کہ جو عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرش پہ وہی اللہ نے کہا، اور صرف کہا نہیں، قرآن کی آیت بنا کے اللہ نے اتار دی۔ اور یہ اتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ صحابہ مبارکبادی دیتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا مقام ہے آپ کا کہ اللہ آپ کی موافقت فرماتے ہیں، کہ آپ جو کہتے ہیں اللہ عرش پہ وہ کہتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرماتے تھے، مجھے اتنا بڑھاوا نہ دو، اتنی تعریف میری نہ کرو۔ وہ سادگی تھی ان کی، وہ کہتے تھے مجھے اتنا بڑھاوا نہ دو، اللہ میری موافقت فرماتے ہیں، نہیں میں اللہ کی موافقت کرتا ہوں، میں اللہ کی تابعداری کرتا ہوں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی میں اور تواضع میں فرماتے تھے۔ مثال کے طور پہ 7 آیتیں ہیں، وہ ساری تفصیلات تو بیان نہیں کی جا سکتی، مثال کے طور پہ 1-2 آیتیں بتائی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بدر کی جنگ ختم ہوئی، الحمدللہ فتح مبین نصیب ہوئی، قیدی پکڑے گئے تقریباً 70۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا صحابہ سے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ایک جماعت صحابہ کی یہ کہہ رہی تھی انہیں چھوڑ دیا جائے، اللہ نے ہمیں فتح عنایت فرمائی الحمدللہ، اب انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ انہیں فدیہ لے کے چھوڑا جائے، یوں ہی مفت نہ چھوڑا جائے، کچھ فدیہ لیا جائے اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے جن کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ نہ انہیں مفت چھوڑا جائے نہ فدیہ لے کے چھوڑا جائے، کیونکہ یہ فتین ہیں، یہ پھر مکہ جائیں گے، پھر فتنے پھیلائیں گے، پھر ہمارے لیے یہ راہ کی رکاوٹ بنیں گے، ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ نے جب ہمارے ہاتھ میں انہیں دے دیا تو انہیں آزاد کیوں کیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیتیں اتاری ہیں، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا واللہ يريد الآخرہ واللہ عزیز حکیم، کہ تمہارے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہارے پاس قید کرا دیے کفار، اب تم باتیں کر رہے ہو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، تم دنیا کا ساز و سامان مال و متاع چاہتے ہو، بالکل بھی نہیں۔ حتی یسخن فی الارض، انہیں قتل کر کے زمین میں گاڑ دیا جائے۔ جو حضرت عمر نے فرمایا عرش سے اللہ نے وہی آیت اتاری۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہ اس وقت اگر خدا نہ خواستہ اللہ کا عذاب آ جاتا، آتا نہیں، کیونکہ اللہ ہی نے قرآن میں فرمایا ہے جب تک میرے محبوب آپ ہیں عذاب نہیں آنے والا، آئے گا تو نہیں، لیکن آپ نے بطور مثال کے کہا اگر اس وقت اللہ کا عذاب آ جاتا سوائے عمر کے تم میں سے کوئی نہیں بچ پاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی تعریف ہو گئی ہے، کتنا بڑا مقام کہ اس موقع پر صرف حضرت عمر کی برات کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو بالکل جو انہوں نے جملہ اس روئے زمین پہ کہا، جو فیصلہ کیا، اللہ نے وہ آیتیں اتار دیں۔ اسی طرح ایک موقع آیا، کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہم سب جانتے ہیں وہ 2 رکعت نماز کے بعد ہی طواف مکمل ہوتا ہے۔
اب یہ بات آئی کہ وہ نماز کدھر پڑھی جائے، کیونکہ پورا صحن حرم ہے، کس جگہ کا انتخاب کیا جائے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری رائے یہ ہے مقام ابراہیم کے سامنے وہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ تنہا صرف ان کی رائے تھی یہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت اتاری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، گویا اللہ کہہ رہے ہوں کہ عمر جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، مقام ابراہیم ہی کو مصلی اور نماز گاہ بنائیے، اور طواف مکمل ہونے کے بعد وہیں پر جو ہے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ آج تک اور قیامت تک ہر طواف کرنے والا وہیں پر نماز ادا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی آیت اترنے سے پہلے کس کا فیصلہ تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقین نے تہمتیں لگائیں، اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع پورا نازل کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی میں، یہ ان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تمام صحابہ کی موجودگی میں کہ اے عمر تم کیا کہتے ہو؟ یہ جو افواہ پھیلی ہوئی ہے مدینے کے اندر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ٹوک جملہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ اس روئے زمین پر سب سے پاک باز شخصیت ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی مومن اختلاف نہیں رکھ سکتا کہ آپ سے زیادہ پاک باز نہ آیا نہ آ سکتا ہے قیامت تک۔ اگلا جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ اتنے نیک اور پاک باز ہیں تو اللہ نے آپ کے لیے جن ازواج کو چنا ہے وہ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے پاک ہیں۔ والطیبات للطیبین، اللہ نے وہی آیت اتاری سورہ نور کے اندر، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جیسے آپ پاک باز ویسی آپ کی ازواج مطہرات پاک باز ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ہاں جو خبیث لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے خبیث قسم کی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، بلکہ جو الفاظ تھے بعینہ ہی اللہ نے اتار دیے آیت بنا کر۔ ایسی اور بھی آیتیں ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑے شرف کی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے الفاظ کے مطابق آیتیں اتارتے تھے، ان کے فیصلوں کے مطابق آیتیں اتارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑے شرف کی بات کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا درست ہے، کتنا صحیح ہے، اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھنی ہوگی کہ کبھی کبھی بڑے عجیب و غریب فیصلے کیے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی غیبی اشارہ انہیں ملا ہو۔ مثال کے طور پہ مضبوط سندوں کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں مدینے میں، آپ کی فوج ایران میں اور فارس میں جنگ لڑ رہی ہے۔ وہاں پر یہ ہوا کہ دشمن ایک ٹیلے کے پیچھے بیٹھے تھے، اور وہاں مسلمان افواج کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بس دشمن ہمارے پیچھے ہے اور ابھی حملہ ہونے والا ہے، بس حملہ کرنے ہی والے تھے۔ وہ مسلم فوج جب آئی ہے مدینہ واپس تو وہ کہہ رہی ہے کہ اچانک ہمیں آواز آئی کہ اے قافلے والو پیچھے تمہارا دشمن۔ 2-3 مرتبہ یہ آواز آئی، نہ جانے آواز کہاں سے آئی، ہم پیچھے دیکھے تو دشمن تھا اور ہم دشمن کے حملے سے بچ گئے اور مقابلہ کیا اور اس پر غالب آ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں جو وقت تم بتا رہے ہو، جو دن بتا رہے ہو، اس دن اس وقت حضرت عمر منبر پہ تھے، خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑ کر اچانک انہوں نے یہ جملہ کہا جو جملہ تم کہہ رہے ہو۔ یہاں پر انہوں نے آواز لگائی اور اللہ نے آواز پہنچائی ہے کوسوں دور فارس کے اندر جہاد کے میدان میں۔ اس واقعہ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ہوا ہے، سارے صحابہ نے اپنی کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ ایسی پیشن گوئیاں ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو اگلے چند 100 سال گزرنے کے بعد مسلمانوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عمر نے جو فرمایا بالکل صحیح ہوا، ویسا ہی ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ اتنی صحیح پیشن گوئی انہوں نے فرمائی جیسے انبیاء فرمایا کرتے تھے گزشتہ امتوں کے۔ وجہ یہی ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بڑے شرف کی بات تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خاصیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے بیٹھے ہیں، ازواج مطہرات پس پردہ بیٹھی ہیں۔ پیارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اندر جاتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے،
انہوں نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنے پر مسکراہٹ کس وجہ سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں لقیک الشیطان فجن سالکن غیر فجک، شیطان اس گلی سے راہ فرار اختیار کرتا ہے جس گلی سے تم گزرتے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام، بلکہ دارقطنی وغیرہ میں حدیث یہاں تک ہے کہ قطو، کہ جس گلی سے عمر تم گزرے کبھی نہیں گزرے گا شیطان وہاں سے، یہ بھی لفظ ہے، لیکن جو مضبوط سندوں سے حدیث ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ جس گلی سے تم گزرتے ہو عمر اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ تو کیا یہ معمولی شرف کی بات ہے؟ معمولی مقام ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ بھی ہے، خصوصیت یہ بھی ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اچانک انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے فتنوں کو روکنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا کہ میرا نام عمر ہے، آپ نے عمر نہ کہہ کے یہ نیا لفظ دیا مجھے کہ اے فتنوں کو روکنے والے، کیا مطلب اس کا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع تھا، ہم بیٹھے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ پیچھے سے آ رہے تھے دور سے۔ آپ کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آ رہا ہے کہ جب تک وہ رہے گا اس روئے زمین پر زندہ فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ہم نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو آپ آ رہے تھے، اسی لیے میں نے آج کہا اے فتنوں کو روکنے والے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار نبی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، ان سے ایک موقع پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ نے فتنوں کے بارے میں کچھ سنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخری زمانے میں کیسے کیسے فتنے ہوں گے تو ذرا مجھے بھی سنائیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے امیر المومنین، آپ کو اس سے کیا مطلب فتنوں سے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم کرنا ہے، میرے علم میں اضافہ ہونا ہے کہ وہ فتنے کیا ہیں، مجھے بتاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا ایسا کیوں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر فتنوں کو روکنے کا مضبوط دروازہ ہے، جب تک وہ ہوں گے دروازہ بند رہے گا، فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے ایک سوال پوچھ لیا کہ آگے کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دروازہ کھلے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ بعد میں حضرت حذیفہ کے شاگردوں نے اور ان کے شاگردوں نے سوال کیا ان سے کہ کیا مطلب دروازہ توڑے جانے کا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہادت، کہ حضرت عمر شہید ہوں گے، اور حضرت عمر سمجھ گئے دروازہ توڑے جانے کا مطلب۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں مانگا کرتے تھے شہادت کے لیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مقام پہ ان کی شہادت کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ بالآخر وہ دن آیا تقریباً سن 23 ہجری یا اس سے بھی زائد کا موقع تھا، سن ہجری کہ چہارشنبے کا دن تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور وہاں پر چھپ کر بیٹھا تھا ایک مجوسی دشمن ابو لولو، اس نے اپنے خنجر کو زہر میں ڈبایا تھا اور وہ آیا اور سلسلہ وار حملہ شروع کر دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ، یہاں تک کہ وہ غش کھا کے گر گئے۔ انہیں اٹھا کر لے جایا گیا، بعد میں اسے پکڑا گیا، اسے مارا گیا ابو لولو کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ لائے گئے، ہوش آیا تو صرف 2 سوال کیا۔ پہلا سوال یہ تھا وہ نماز مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی جو میں پڑھا رہا تھا؟ کتنی بڑی بات! یہ حالت یہ تھی ان کی آنتیں کٹ گئی تھیں، حکیم دوا ڈال رہے تھے، دوا باہر آ رہی تھی، اور حکیموں نے کہہ دیا کہ اب ان کا زندہ رہنا مشکل ہے، دوا سب باہر آ رہی ہے، یہ حالت ہے ان کی، اور سوال یہ کر رہے ہیں وہ نماز مکمل ہوئی یا نہیں۔ یہ مقام تھا نماز کا ان کی زندگیوں میں، تبھی تو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنی برکتیں تھیں ان کی خلافت میں۔ دوسرا سوال یہ تھا، صحابہ نے جواب دے دیا کہ نماز مکمل ہوئی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مکمل فرمائی ہے۔
دوسرا سوال یہ تھا مجھ پر حملہ کرنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم؟ صحابہ نے فرمایا غیر مسلم۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کسی مسلمان نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، کیونکہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا مرنا فتنہ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اور غیر مسلم کے ہاتھوں وہ بھی اللہ کے دین کی دشمنی میں مرنا، اس کو اللہ کے دین سے دشمنی ہے اس لیے کر رہا ہے، یہ شہادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے شہید ہونے کا موقع عنایت فرمایا اور اللہ نے فتنے سے بچا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ اور کہنا کہ میری خواہش ہے، درخواست ہے کہ میری شہادت کے بعد مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کا موقع دیا جائے، اگر وہ اجازت دے دو تو ٹھیک ہے، نہ اجازت دے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں یہاں دفن ہو جاؤں، کیونکہ ایک میرے شوہر نامدار ہیں اور دوسرے میرے والد ہیں، تیسرا میں ہو جاؤں تیسری، لیکن جب امیر المومنین کی خواہش ہے تو میں اپنی خواہش کو قربان کرتی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا اپنے بیٹے سے کہ میری شہادت کے بعد پھر ایک مرتبہ جا کے اجازت لے لینا، اگر وہ خوشی خوشی اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ دے تو کوئی بات نہیں، مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ دوبارہ اجازت لی گئی، پھر مل گئی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آج ہی کے دن یعنی ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو اپنی آخری سانس لی، اور ایک ایسا سپہ سالار، ایک ایسا جرنیل کہ جس کے زندہ رہنے میں فتنوں کو ہمت نہیں ہوئی سر اٹھانے کی، اور فتنے کیا سر اٹھاتے، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اسرائیل، اور سب سے بڑی تباہی ہو رہی ہے مسجد اقصیٰ کے لیے۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے ہیں مدینے سے اس فلسطین کی فتح کے لیے، نہ جنگ و جدال کی نوبت آئی، نہ خون خرابے کی نوبت آئی، دشمن کو ہمت ہی نہیں تھی سامنا کرنے کی جنگ کے میدان میں، ایک ایسا رعب عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مسجد اقصیٰ کی چابیاں لا کے ان کے قدموں میں رکھ دی جب وہ فلسطین میں داخل ہوئے تو، اور دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی یہودی اس سرزمین پہ نہیں رہ سکتا، ہاں عیسائیوں کو رہنے کی اجازت ہے، وہ بھی ان شرائط کے ساتھ، یہودیوں کو بالکل بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے وہاں سے بے دخل کیا، اور بڑی عزت کے ساتھ، بڑے افتخار کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ الحمدللہ فلسطین فتح ہوا اور مسجد اقصیٰ فتح ہوئی۔ اتنا بڑا فتنہ ان کے سامنے ان کے قدموں میں گرا ہوا تھا۔ آج جو فتنہ پوری دنیا میں تباہی مچایا ہوا ہے، اندازہ لگائیے وہ سپہ سالار کیسا تھا، وہ جرنیل کیسا تھا، وہ بہادر کیسا تھا، وہ اسلامی سپوت کیسا تھا کہ جس کے ہوتے ہوئے فتنوں کو سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اتنا عظیم سپہ سالار آج کے دن اس نے آخری سانسیں لیں اور ہمیشہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اور آرام گاہ میں جا کر آرام سے سو گیا۔ ہم سلام کرتے ہیں اس کی بہادری کو، اس کی عظمت کو، اس کی شہنشاہیت کو، اس کے رعب کو، اور دعا کرتے ہیں کہ بار الہا اس جیسا باغیرت حکمراں پھر سے پیدا فرما، اس جیسا غیرت مند قائد پھر سے مسلمانوں کو عطا فرما، اس جیسا باروب کوئی خلیفہ، کوئی بادشاہ، کوئی حکمراں پھر سے مسلمانوں کو عطا فرما، جو فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے لیے اور اس کی بازیابی کے لیے آگے بڑھے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس فتنے کا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔